میرے بچے کی خاطر اپنے شوہر کی شادی اپنی سہیلی سے کروا دی۔ میری سہیلی یتیم تھی، اس نے کہا کہ زندگی بھر میں تمہاری غلامی کروں گی، لیکن شادی کو 3 دن ہو چکے تھے اور میرا شوہر کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سہیلی سے پوچھتی تو وہ شرماتی ہوئی کہتی کہ وہ تھک جاتے ہیں اس لیے سوئے رہتے ہیں۔ ایک دن چھپکے سے اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ میری چیخ نکل گئی کیونکہ میری سہیلی نے میرے شوہر کو ریاض اور میری شادی کو 7 سال گزر گئے تھے مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ریاض مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، میں بانجھ تھی مگر میں نے ریاض سے جھوٹ بول دیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور ریاض نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ساری سچائی اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے، اب میں اسے اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے ایک بار میں نے اپنی ماں کو فون کیا تھا اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امی کہنے لگی تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، تمہارا شوہر تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت ہی غصہ آیا تھا، ساتھ ہی دکھ بھی ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ میری امی مجھ سے دشمنی نکال رہی ہے کیونکہ میں نے ان کی بہت بدنامی کرائی تھی۔ میں غصے سے بولی امی مجھے آپ سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر میرے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ شام کے وقت جب ریاض گھر واپس آیا تو مجھے دیکھ کر بولا کیا بات ہے آمنہ، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بولی میری قسمت میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، اس اندھیرے کا کیا کروں، میں تو اجڑ گئی ہوں۔ ریاض کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہوں، خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ریاض کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج چیک اپ کرانے کے لیے گئی تھی، اس نے کہا ہے کہ تم بانجھ ہو اور اب تم عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکو گی۔ میری بات سن کر ریاض پل بھر کے لیے ان کے چہرے پر اداسی ابھر آئی تھی، لیکن فوراً ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کوئی بات نہیں آمنہ، میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ریاض کے تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، لیکن ایک دن یہ بات میری ساس کو بھی پتا چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، میری ساس ان سے کہنے لگی کہ تم مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہماری پڑوسن کہنے لگی تمہاری پہلی بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ تب میری ساس بولی وہ بیچاری تو بانجھ ہے، اب ہمیں تو اپنی نسل بڑھانی ہے نا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جب ریاض گھر واپس آیا تو میں نے رو رو کر اسے ساری کہانی سنائی۔ ریاض نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا اور اپنی ماں کے پاس کھڑا کر کے بولا امی آمنہ کے علاوہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اس لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کی بات بھی مت کرنا۔ میری ساس نے غصے سے سر جھٹکا اور کہنے لگی میں نے تو آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی کے اس قدر ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ جبکہ ریاض کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا، میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا تھا کہ ریاض کا پیار میرے لیے ایسے ہی بنائے رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ ریاض کو چائے بنا کر دے دوں۔ میں چائے بنانے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی، میں اپنا نام سن کر چونک گئی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہ کرو، میں آمنہ کو طلاق ضرور کروں گی، تم ایسا کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر میرے قدموں سے تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں چائے بنائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اب اپنی ماں کا خیال آیا تھا مگر پچھلی بار انہوں نے جو مشورہ مجھے دیا تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی امی کو فون ملا دیا اور میں رونے لگی تھی۔ امی بولی آمنہ بیٹی تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ امی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگی امی میری زندگی پہلے تو بہت اچھی تھی مگر جب سے مجھے اس بات کا پتا چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ میری ساس نے پڑوسن سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو تو کبھی اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اس بار بہو میں اپنی پسند کی لے کر آؤں گی، تم اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ امی ریاض بہت ہی اچھا انسان ہے، میری خاطر اپنی ماں سے لڑ جاتا ہے مگر آخر ہے تو مرد ہی نا، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہو
یہی چاہے گا کہ اس کی زندگی میں بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینا چاہیے۔ امی کہنے لگی، مجھے احساس ہے کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہوگی، اس لیے تو تمہیں اس دن اس بات کا میں نے بولا تھا کہ تم ریاض کی دوسری شادی خود اپنے ہاتھوں کروا دو، وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اسے وارث چاہیے ہوگا، آج نہیں تو کل وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچنے لگے گا۔ اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور تمہاری احسان مند بھی رہے گی اور کبھی بھی تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بچہ پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلانے کی حقدار ہوگی۔ امی کی باتیں سن کر مجھے لگا، امی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ریاض کی دوسری شادی کروائے بغیر میرا اب اس گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزر رہی تھی کہ میں خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کی شادی کروا رہی تھی، لیکن یہ میری مجبوری تھی اور مجھے ریاض پر یقین تھا کہ ریاض کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور اسی لیے میں گھر والوں سے چوری چھپے ریاض کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں گاؤں کی رہنے والی تھی، گاؤں کی چودھری اور سرپنچ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک ہی چیز کی کمی تھی اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا، اور جس لڑکے سے میرا رشتہ طے تھا اس کا نام راشد تھا۔ اس نے آج تک اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی جبکہ میں نے انٹر کیا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر انٹر پاس کر لے تو اس کو بہت بڑی بات مانی جاتی تھی، اور پھر راشد بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ پھر بھی سلجھے ہوئے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ امی نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی، لیکن راشد کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت ہی نفرت ہو گئی تھی۔ راشد کی ایک بات جو مجھے بہت ہی بری لگتی تھی کہ وہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مجھے آمنہ کی جگہ جان کہہ کر بلایا کرتا تھا، مجھ سے کہتا کہ جان میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، اور میں راشد سے کہتی کہ گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی تمہاری جان ہی ہیں، تو تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو وہ کہتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک بار راشد میرے لیے گاؤں کے میلے سے کانچ کی چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ راشد کی ان حرکتوں سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میں راشد کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دی تھی۔ میری اس حرکت سے میں نے پہلی بار راشد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور راشد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن راشد اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر میرے دل میں جو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی جاگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ امی پاپا سے بات کرتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، ابھی وہ بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کی درخواست دی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور زمین وغیرہ کا کہہ کر گئی تھی۔ گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے سے ہسپتال کی بنیاد ڈالی گئی تھی، وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے میں ٹھہرے تھے۔ کچھ دن بعد ٹیم واپس چلی گئی تھی، مگر ایک انسان ایسا تھا جو واپس نہیں گیا تھا، اور اس کا نام تھا ریاض۔ اس کو اس گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے پاپا سے اجازت لے کر کچھ دن یہی رہنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر ریاض پر پڑی آ گیا تھا۔ ریاض کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی ہوں، اور پھر اگلی بار میں ریاض سے خود ہی ملنے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا مجھے بھی آپ کا انتظار تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا، میں نے امی کے فون سے اسے فون کیا تھا، اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر راشد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا تھا، کہنے لگا وہ تو بہت ہی عجیب انسان ہے، میں اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑا رہ کر بات بھی نہیں کر سکتا، تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے ریاض سے کہا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، ہو سکتا ہے میرے ماں باپ کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ریاض نے حامی بھری تھی اور واپس شہر چلا گیا تھا، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر میرے پاپا نے منع کر دیا تھا۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور میری امی میری دلجوئی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ لیا، میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں راشد سے شادی نہیں کر سکتی۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا میں نے راشد کی ماں کو زبان دے رکھی ہے، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں راشد کی ماں سے
किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। बाबा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। बाबा ये कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी वक्त रियाज को फोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वो कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी रियाज के साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं रियाज को खोना नहीं चाहती थी। रियाज ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब रियाज वो कहने लगी, बेटा तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे डर है कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रियाज भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने ख्यालात की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में कबूल नहीं किया था। उन्होंने मेरे और रियाज के बीच इख्तिलाफात डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन रियाज एक अच्छा शौहर साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। ये भी खुदा का शुक्र था कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाती। खैर जहन्नुम तो अब भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ ये सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। खैर अब मैंने अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर गरीब लाचार सी लड़की का रिश्ता ला कर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रह गई थी, क्योंकि वो मेरी बहुत पुरानी सहेली थी, स्कूल के दौर की। रिश्ता करने वाली वो औरत कहने लगी, ये लड़की यतीम है और अपने चचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि ये जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी मैं कभी अपने शौहर की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। इसका हुस्न तो देखो, मेरा शौहर तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। वो औरत कहने लगी, बेटा ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। ये बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस आबदा नाम की लड़की का रिश्ता कबूल कर ही लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा शौहर और ननद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननद बोली, भाई आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और अम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर रियाज बोला, आप दोनों अब बस भी करो, मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं। मैंने आपसे कह दिया है कि आमना के अलावा मैं किसी को भी कबूल नहीं करूंगा। वो मेरी बीवी है और मरते दम तक वही मेरी बीवी रहेगी। जहाँ सास और नंद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वही रियाज की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद रियाज भी मेरे पीछे ही आ गया था। वो कहने लगा, तुम मम्मी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लें रियाज। रियाज मेरी बात पर हैरान हो गया था। वो कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। रियाज कहने लगेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। रियाज कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को कबूल नहीं कर सकता, फिर वो चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर अम्मी की पसंद की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की ख्वाहिश है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसी हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। रियाज ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो ये है कि मुझे बच्चों की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो ये सब बस रियाज को खोने की डर की वजह से कर रही थी। खैर कुछ दिन बाद मेरे और रियाज के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। आधा मेरी सहेली थी और जिस दिन वो मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने रियाज के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वो पूरी रात इंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही। मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजरी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं रियाज से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वो तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन से पूछा तो वो
کہنے لگی ریاض تو سو رہے ہیں۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بولی تم نے اسے جگایا نہیں؟ تب وہ رونے لگی تھی اور بولی ریاض نے مجھ سے کہا ہے کہ انہوں نے یہ شادی صرف آپ کی ضد کی وجہ سے کی ہے اور اب میں کسی بھی طرح ان پر اپنا حق نہ جتاؤں، نہیں تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں انہیں جگانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں پھر سے اپنی چچی کے گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری چاچی مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ رشتہ کرنے والی آنٹی نے سچ میں بہت ہی مجبور سی لڑکی مجھے ڈھونڈ کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ ریاض مجھ سے ناراض ہوں گے، خود ہی جب موڈ ٹھیک ہو جائے گا تو کمرے سے باہر نکل آئیں گے، مگر میری یہ غلط فہمی تھی۔ ریاض کی شادی کو آج تیسرا دن تھا مگر وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے عجیب سے خیال ستانے لگے تھے، اس لیے جب ایک دن آبدہ کچن میں بزی تھی تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ریاض اپنے موبائل پر بزی تھا۔ قدموں کی آواز سن کر بولا آ گئی میری پیاری آبدہ۔ یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر آ کر لگے تھے۔ میں واپس انہی قدموں سے لوٹ آئی تھی۔ یا صرف 3 ہی دنوں میں آبدہ نے ریاض کو اپنا بنا لیا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میرا دل بہت ہی تڑپ رہا تھا۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، تب پتا چلا کہ میری تو نند بھی آئی ہوئی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی دیکھا تمہاری ماں کتنی سیانی ہے، میں نے ایک ہی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ آمنہ بیچاری کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے اپنے شوہر کی شادی سے کروائی ہے، وہ میری پسند کی لڑکی تھی۔ اور پھر ریاض بھی آبدہ پر پہلے ہی نظر میں فدا ہو گیا تھا۔ یہ سب تو اس لالچی عورت کی وجہ سے ہوا ہے جس نے آمنہ کو بے وقوف بنایا تھا۔ یہ سب سن کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میری ساس آگے بولی میں آمنہ کو کھانے میں بچہ نہ ہونے والی اتنی گولیاں کھلائی ہیں کہ وہ سچ میں بانجھ بن چکی ہے۔ یہ لفظ پتھر بن کر میرے جسم پر برس رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے شوہر کے کمرے کی طرف گئی تھی تاکہ اس کو بتا سکوں کہ آپ کی ماں اور بہن کی باتیں سنیں، انہوں نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے۔ جب میں ریاض کے کمرے کی طرف گئی تو وہ آبدہ سے کہہ رہا تھا میں نے جذبات میں آ کر بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں آمنہ کو بھگا کر لایا تھا تو شادی کے کچھ ہی وقت بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آمنہ کے بھائیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئی ہے، اس لیے وہ مجھے فون کر کے دھمکاتے رہتے تھے ہماری بہن گھر سے بھاگی ضرور ہے مگر اب بھی وہ اکیلی نہیں ہے۔ اگر تم نے ہماری بہن کا خیال نہیں رکھا تو تمہارے رہ کر آیا تھا، مجھے پتا ہے کہ وہاں لوگ کتنے خطرناک ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب امی نے محلے کی ایک عورت کے ساتھ مل کر میری بیوی کو پاگل بنایا اور اسی کے ہاتھوں میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی ہے، اور میری جان تم بھی مجھے پہلے ہی نظر میں بھاگ گئی ہو، زندگی بھر اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ ہائے میں یہ کیا سن رہی تھی، یہ وہی ریاض تھا جس کی وجہ سے میں نے خود کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ میں دبے قدموں کے ساتھ ریاض کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں اس کا راز اتنی جلدی جان لوں گی۔ میں بولی ریاض اگر چھوڑنا ہی تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتے، مجھے بانجھ بنانا ضروری تھا؟ کیا کسی انسان سے خدا کی دی ہوئی سوگات چھین لینا اس کا خون کر دینے کے برابر ہوتا ہے؟ تم سب نے مل کر مجھے بے موت مار دیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا کمرے کا دروازہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اسی رات میں ریاض کے گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ میں اب ایک یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ میں نے ریاض سے ابھی تک طلاق نہیں لی ہے کیونکہ اب مجھے کسی بھی مرد پر یقین نہیں تھا، تو پھر طلاق لینے کا کیا فائدہ؟ میں امی سے فون پر بات کر لیا کرتی ہوں، وہ مجھ سے ملنے بھی آتی ہیں، وہ مجھے گھر لے جانا چاہتی ہے مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا سامنا کر سکوں۔ ایک دن اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تبھی باہر بیٹھا گارڈ میرے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا میڈم جی یہ لفافہ ایک آدمی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس لفافے پر نظر پڑتے ہی مجھے پہلا خیال ریاض کا آیا تھا اور اس خیال کے ساتھ ہی بے تاشا نفرت میرے دل میں آ گئی۔ اب تو مجھے ریاض کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ خود پر ہنسی آتی تھی کہ کبھی میں نے ریاض کو دل و جان سے چاہا تھا، جی چاہا کہ وہ لفافہ اٹھا کر جان سے چاہا تھا، جی چاہا کہ وہ لفافہ اٹھا کر ابھی باہر پھینک دوں، اور اپنے اس خیال کو پورا کرنے کے لیے میں آگے بڑھی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا ریاض میرے لیے اتنا کب سے مہربان ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی گفٹ بھیجے؟ وہ تو اپنی آبدہ میں کھویا ہوا ہے اور جو کچھ اس نے اور اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو میں ریاض سے کسی بات کی امید ہی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے وہ لفافہ اس گارڈ سے لے لیا اور اندر کمرے میں بیٹھ کر جب لفافہ کھولا تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی کیونکہ اس میں وہی رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھی جو کبھی مجھے راشد نے دی تھی۔ ان چوڑیوں کو دیکھتے ہی راشد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ ہو نہ ہو یہ چوڑیاں مجھے راشد نے بھیجی تھی۔ میں فوراً
फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा, ये चूड़ियां तुम्हें किस ने दी? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने ये चूड़ियां दी थी वो कब का जा चुका है, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर आमना मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। जमा पूंजी है। मेरी आंखों से बेताशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह राशिद का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या राशिद को मैं अब भी याद थी? क्या राशिद अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने राशिद के बारे में पूछा था और राशिद के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। माँ ने बताया कि जिस दिन तुम रियाज के साथ घर से भाग गई थी उस दिन राशिद बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया था। वो चीख चीख कर बस आमना आमना पुकार रहा था। मुझे याद आया कि माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो एकदम बदल गया था। उसने अपने बाप की सारी जमीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की करता गया। और अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है उतना ही वो गरीबों को देता है। वो कहता है मैं इतने सारे पैसों को अपने पास रखकर क्या करूंगा जब मेरी आमना ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसके हालात के जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। राशिद के बारे में ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जल्द से जल्द राशिद से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल राशिद से मिलने के लिए मिचल उठा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं राशिद से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, अगर तुम चाहो तो राशिद के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वो अभी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ राशिद के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार राशिद से मिलकर उससे माफी मांगना चाहती थी जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई बैठी थी। मैं राशिद के घर पहुंच गई थी। उस वक्त राशिद अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में ही बिठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे काफी देर हो गई लेकिन राशिद अभी तक नहीं आया था। तब मैं नौकर से पूछकर राशिद के कमरे में चली गई थी। साफ सुथरा कमरा, ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं वहीं दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से आमना लिखा हुआ था, जिसका मतलब है राशिद मुझसे उसी वक्त से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। राशिद ने जब मुझे पहली बार चूड़ियां गिफ्ट की थी और मैंने उन्हें पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था, राशिद ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता ही नहीं चला कि राशिद मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था और जब उसने आमना कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वो तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो लापरवाह सा लोफर सा राशिद कहीं खो गया था। मेरे सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक ही राशिद के सीने से जा लगी थी। मेरी सारी हदें तोड़ दी थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और राशिद से मेरा कोई ताल्लुक था। राशिद बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं राशिद के सीने से लगी रही। मेरे मुंह से बस यही लफ्ज निकल रहे थे, राशिद मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, शायद इसलिए खुदा ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। बहुत देर बाद राशिद ने मेरे सर पर हाथ रखा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी कसूरवार ठहराया ही नहीं था। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछती हुई राशिद के सीने से अलग हुई थी। थोड़ी देर बाद राशिद बोला कि मेरे दिल के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है, चाहे तो झांक कर देख सकती हो। एक पल के लिए राशिद के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो अब से 7 साल पहले लापरवाह से राशिद के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, राशिद अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं रियाज की बीवी और एक बांझ औरत हूँ। उसने कहा था कि आमना तुम मेरे लिए अब भी वही 7 साल पहले वाली आमना हो जिससे मैं बेताशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बांझ हो, लेकिन मैं इतनी खुद गर्ज नहीं हो सकती थी कि राशिद की जिंदगी में रोशनी भरने की बजाय उसकी जिंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और रियाज ने मुझे जो जख्म दिया था वो अभी ताजा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी मर्द पर यकीन नहीं कर रहा था। मर्द मर्द ही होता है, कहीं ऐसा ना हो राशिद को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वो मुझसे नजरें चुरा ले। मैं रोती हुई बाहर भाग गई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालत को देखते हुए
مجھے معاف کر دیا تھا۔ اگلے دن پھر راشد میرے پاس آیا تھا۔ اس نے اداسی بھرے لفظوں میں کہا تھا، محبت اتنی کھوکھلی ہے کہ خدا نے مجھے دوسری بار موقع دیا اور تب بھی تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اگر آج تم نے میری محبت کو نہیں اپنایا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، کبھی لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں یہ کانچ کی چوڑیاں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اگر تمہیں میری محبت قبول ہے تو تم انہیں پہن کر باہر آ جانا، نہیں تو انہیں توڑ کر ان کے ٹکڑے میرے پاس لے آنا۔ یہ کہہ کر راشد کانچ کی چوڑیاں میرے بیڈ پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں بہت دیر تک ان کانچ کی چوڑیوں کو دیکھتی رہی تھی۔ خدا نے مجھے دوسرا موقع دیا تھا، ایک سچے پیار کو پانے کا موقع دیا تھا، اور اب میں اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے وہ کانچ کی چوڑیاں اٹھائی اور اپنے ہاتھوں میں پہن لی تھی۔ جب میں باہر نکل کر آئی تو راشد ممی کے ساتھ باتوں میں بزی تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر رکھے تھے۔ مجھے باہر آتے دیکھ کر راشد کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں چوڑیوں کے ٹکڑے کر کے لے کر آئی ہوں، اور جب میں ہاتھ سامنے کیے تھے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اس نے ممی کا لحاظ کیے بنا میرے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ ممی نے کھانس کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا اور اس نے جلدی سے میرے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ میں ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میری طرف سے ہاں ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ ادھر میرے بھائیوں اور باپ نے ریاض سے طلاق لینے کے لیے کورٹ میں عرضی دے رکھی تھی۔ ایک ہفتے میں ہی میرا اور ریاض کا طلاق ہو گیا تھا اور میری شادی میری عدت پوری ہونے کے بعد راشد سے ہو گئی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شادی میری پہلی شادی ہے۔ شادی کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ مجھے اب محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے تو میں ریاض کے ساتھ بس کورٹ میرج کی تھی۔ سہاگ کی سیج پر بیٹھی میں راشد کا انتظار کر رہی تھی تو میرے دل میں کہیں بھی ریاض کی پرچھائی نہیں تھی، بس راشد کے نام سے ہی دل دھڑک رہا تھا۔ اور جب راشد کمرے میں آیا تھا تو میں اور بھی سمٹ کر بیٹھ گئی تھی اور جب راشد نے مجھے باہوں میں بھرتے ہوئے میرے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر مدہوش لہجے میں کہا، تم صرف میری ہو، میں نے شرما کر اپنا سر راشد کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ راشد نے بھی کس کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ راشد کے ساتھ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ راشد کی محبت کے سائے میں 1 سال گزر چکا تھا۔ میں راشد کو اپنی اور ریاض کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ راشد نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا تھا اور ڈاکٹر نے امید دلائی تھی علاج کے بعد میں ماں بن سکتی ہوں۔ اور ایک دن مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے میری ملاقات ریاض سے ہوئی تھی، لیکن ریاض کے چہرے پر ذرا بھی رونق نہیں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا تھا، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، کہنے لگا، آمنہ، میں نے اور میری ماں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی سزا خدا نے مجھے دے دی ہے۔ میری ماں پیرالائز ہو گئی ہے اور وہ بستر پر پڑی رہتی ہے۔ میری ماں کو پوتا کھلانے کی بہت جلدی تھی اور جب شادی کے 1 سال نہیں ہوئی تو میں نے اور عابدہ نے اپنے ٹیسٹ کروائے، جس میں عابدہ کی رپورٹ نارمل تھی، لیکن میری رپورٹ میں آیا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اب عابدہ دن رات مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی ہے۔ آمنہ، مجھے تمہاری محبت یاد آتی ہے لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی سے جا چکی ہو، لیکن بس ایک کام کر سکتا ہوں کہ تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتا ہوں۔ اگر تم معاف کر سکتی ہو تو پلیز ضرور کر دینا، ہو سکتا ہے تمہارے معاف کرنے سے میری زندگی میں آئے ہوئے دکھ تھوڑے سے کم ہو جائیں۔ میں نے کس کر راشد کا ہاتھ پکڑا اور راشد کی طرف دیکھتے ہوئے ریاض سے کہا تھا کہ ریاض، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جب خدا نے تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے دی تو پھر بھلا میں کون ہوتی ہوں تمہیں سزا دینے والی؟ اور اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ریاض ہارے ہوئے جواری کی طرح مجھے دیکھتا رہا تھا اور میں راشد کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی جا رہی تھی، جہاں آگے زندگی میں میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ویڈیو کو